ہوتی ہے اسی زبان میں انبیاء کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں فصاحت اور بلاغت، یعنی ایسے الفاظ کم ہو معانی زیادہ ہو، حروف کم ہو لیکن معانی زیادہ ہو۔ لکھنے میں ایک لفظ ہے، لکھنے میں ایک لائن ہے عربی، لیکن اس کا ٹرانسلیشن کریں گے 2 لائن 3 لائن ہو جائیں گی۔ تو یہ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے۔ تو یہ زبان دے کر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کہتے ہیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ یوسف کی ابتدائی 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بارہا اس بات کو دہرایا ہے کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں عموماً اللہ رب العالمین کی توحید، انبیاء کی رسالت، یوم آخرت، سابقہ قوموں پر ہونے والے انعامات اور عذابات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ چیزیں جو ہے مکی صورتوں میں ہوتی ہیں۔ یہ ایک مکی صورت ہے جس میں بعض صحابہ، بعض انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور بالخصوص حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اکیلا ایسا واقعہ ہے جو مکمل ایک ہی جگہ پر بیان کیا گیا ہے، ورنہ آپ دوسرے واقعات دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، مختلف پاروں میں، مختلف صورتوں میں الگ الگ انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن سورہ یوسف کو اللہ رب العالمین نے از اول تا آخر مکمل ایک جگہ پر بیان کیا ہے۔ بڑا دلچسپ یہ واقعہ ہے اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ ہم لوگ اس کو اختصار کے ساتھ 2 درس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ یوسف میں 111 آیتیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات کا تذکرہ فرمایا۔ حروف مقطعات یہ ایسے حروف ہیں جن کا معنی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ بالکل واضح کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا یہ بالکل واضح کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا غموض یا پیچیدگی نہیں ہے۔ جو اس کو سمجھنا چاہے آسانی سے سمجھ سکتا ہے، جو اس کو پڑھنا چاہے آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ کوئی پیچیدہ یا کمپلیکیٹ کتاب نہیں ہے، بلکہ بہت ہی واضح، صاف اور شفاف کتاب ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ۔ میرے بھائی دنیا کی سب سے جامع، سب سے میٹھی زبان جو ہے عربی زبان ہے۔ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں تقریباً 6000 زبانیں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ خود سب کانٹیننٹ کے اندر 2000 زبانیں پائی جاتی ہیں ایشیا کے اندر بعض ریسرچ کے مطابق۔ تو ان تمام لینگویجز میں سب سے بہترین، سب سے جامع، لذیذ، میٹھی اگر کوئی زبان ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ بڑی پیاری زبان ہے اور یہ دنیا کی سب سے مالدار زبان ہے، دنیا کی سب سے مالدار زبان ہے۔ اب دوسری زبانیں لے لیجئے، بڑی تنگ زبان ہوتی ہے، بہت محدود الفاظ اس کے اندر ہوتے ہیں، بہت ہی محدود الفاظ، یعنی کوئی جملہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں آخر میں کوئی لفظ ایڈ کر دیتے ہیں اور معنی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی میں چڑھنا اترنا ہو تو کہتے ہیں کلائم اپ کلائم ڈاؤن، اوپر چڑھنا نیچے اترنا، یعنی اپ ڈاؤن کے ذریعے جو ہے جملے بنائے تھے۔ لیکن عربی ویسی نہیں ہے، بلکہ چڑھنے کے لیے مستقل لفظ ہے، اترنے کے لیے مستقل لفظ ہے۔ یہ بہت مالدار زبان ہے، بلکہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے کئی
کہتے ہیں اور بسا وقت رحل کہتے ہیں، گھوڑے کو فرسن کہتے ہیں، حصان کہتے ہیں، خیل کہتے ہیں، یعنی ایک ہی چیز ہے لیکن کئی نام اس کے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں عربی زبان بہت مالدار زبان ہے، ہر لفظ کے لیے اس کے اندر نام ملے گا۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ہر چیز کے لیے عربی زبان کے اندر کوئی نہ کوئی لفظ اس کے لیے مستعمل ہے، بنایا گیا۔ بہت کئی ہزار جو اس کے معنی ہیں، یہ دنیا میں عام زبانوں کی طرح نہیں ہے اور بڑی جامع کے زبان ہے، کئی ہزار جو اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں اور اس کے اگر الفاظ یا اشتقاقات جس کو کہتے ہیں ڈرائیوڈ کئی الفاظ نکلتے ہیں۔ خیر وہ ایک بہت ہی علمی چیز ہے۔ تو یہ بڑی جامع زبان ہے عربی زبان اور بڑی میٹھی زبان ہے۔ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی زبان ہے، قبر میں استعمال کی جانے والی زبان ہے، جنت میں استعمال کی جانے والی زبان ہے، اور پھر ہمارے نبی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ بڑی پیاری زبان ہے عربی زبان، اس کی جو فصاحت اور بلاغت ہے دنیا کے کسی اور زبان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب بھی کسی نبی کو کوئی معجزہ دیتے ہیں تو اس وقت کا جو ماحول ہے اس کے حساب سے معجزات دیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت بول بالا تھا، جادوگری بہت معروف تھی، تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایسا دیا، ایسی لاٹھی دی جو جادوگروں کے اوپر حاوی ہو گئی، جیسے کہ واقعہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب جو ہے بہت معروف میدان تھا، طب کا، بیماریوں کا علاج کرنا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایسا معجزہ دیا، نابینا کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے، نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ اچھا ہو جاتا، اگر برس کی بیماری والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک معجزہ حضرت عیسیٰ کو دیا گیا۔ تو ہر زمانے میں جو دور کا سب سے معروف چیز ہوتی ہے اسی زبان میں انبیاء کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں فصاحت اور بلاغت، یعنی ایسے الفاظ کم ہو معنی زیادہ ہو، حروف کم ہو لیکن معنی زیادہ ہو۔ لکھنے میں ایک لفظ ہے، لکھنے میں ایک لائن ہے عربی، لیکن اس کا ٹرانسلیشن کریں گے 2 لائن 3 لائن ہو جائیں گے۔ تو یہ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے۔ تو یہ زبان دے کر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کہتے ہیں قرآن عربی لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ، یعنی سمجھنے کے لیے اللہ نے عربی میں نازل کیا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم قرآن کا سمجھ سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ یہ عربی ہے، جبکہ اللہ کیا کرے، یہ عربی ہے اس لیے تاکہ تم سمجھ جاؤ، اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو بڑی پیاری زبان ہے عربی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، اے نبی ہم آپ پر بہترین قصے بیان کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے آپ کی طرف اس قرآن میں وحی کی ہے۔ تو یہاں پر احسن القصص سے بعض علم کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مراد ہے۔ احسن القصص کے معنی سب سے بہترین واقعہ، سب سے بہترین قصہ، اور واقعی یہ قصہ جو بہت ہی بہترین اور جامع قصہ ہے جس سے مسلمانوں کو کئی عبرتیں اور نصیحت کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کون سا واقعہ؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے ابا جان، حضرت یوسف کہتے ہیں اے ابو جان میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے، 11 کوکبا، 11 ستارے سورج چاند جو ہے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، لی ساجدین۔ تو حضرت یوسف اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے یہ خواب بتا رہے ہیں۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اور دیکھیے انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، انبیاء کا خواب جو ہے سچ ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو یہ خواب جو ہے انہوں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کئی سال کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی، جس کا ذکر جو ہے اگلی آیتوں میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو حضرت یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو ہے نسب نامہ ہے، آزر کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے
اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے، یوسف علیہ السلام. تو یہ انبیاء کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے لے کر آگے تک. اور ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی. تو جب انہوں نے یہ بات کہی حضرت یعقوب سے، تو یعقوب علیہ السلام جو ہے چونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، بڑے دور رس اور دور اندیش تھے. انہوں نے جیسے یہ بات سنی تو کہا دیکھو اے بیٹا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. کہا کہ میرے بیٹے دیکھو تم یہ جو خواب ہے اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کہنا، اس لیے کہ یہ لوگ حسد کریں گے، جلیں گے. یہ دراصل ان کی دوسری والدہ کے بیٹے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کے یہ تمام بیٹے تھے 11، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ ایک دوسری بیوی کے تھے. تو دو بیویوں کی الگ الگ یہ اولاد تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ چاہتے تھے اپنے بیٹے یوسف کو. تو یہ چیز جو ہے ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، ان کے دوسرے بھائیوں کو ہضم نہیں ہوتی، اور وہ حسد کیا کرتے ہیں، عام اوقات میں حسد کیا کرتے ہیں. اور جب وہ دیکھیں کہ اس طرح کا خواب دیکھ رہی ہے تو پھر اور زیادہ حسد کریں گے، ممکن ہے تمہیں تکلیف پہنچائے، زخم پہنچائے. تو حضرت یعقوب نے کہا دور اندیشی تھی، کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کہنا. کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف سازشیں رچنے لگے، سازش کریں. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے. ممکن ہے شیطان بہکائے تمہارے بھائیوں کو اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچائے، اس لیے تم جو ہے یہ خواب نہ بیان کرنا. اور دیکھیں وہ روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی، انسان کو اللہ تعالیٰ بعض نعمتیں دے تو ان نعمتوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے، ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا بانجاء الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود، اور کما قال علیہ السلام. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتیں دی رکھی ہیں، چاہے وہ مال و دولت کی نعمت ہے، عزت و شہرت کی نعمت ہے، یا مقام اور عہدہ اور منصب کی نعمت ہے، یا کوئی بھی نعمت اللہ نے دی ہے، تو بسا اوقات لوگوں سے چھپا کر رکھو، اس لیے کہ فإن كل ذی نعمت محسود، اس لیے کہ ہر نعمت والے کے ساتھ لوگ حسد کرتے ہیں، ہر نعمت والوں کے ساتھ لوگ حسد کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا بعض چیزیں چھپانے میں بھلائی ہے. تو حضرت یعقوب نے کہا کہ دیکھو چھپا کر رکھو، اس کو ان کے سامنے واضح نہ کرو. اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ یوسف ہم نے تمہیں چن لیا ہے. یہ الہام کیا اللہ رب العالمین نے، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں منتخب کر لیا ہے، ہم عن قریب تمہیں خوابوں کی تعبیر بتائیں گے. دیکھیے خواب کی تعبیر بتانا یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے، ہر شخص نہیں بتا سکتا کسی بھی خواب کی تعبیر، اور یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. باقاعدہ اس کے قرائن کو جاننا، اس کے علوم کو جاننا یہ ضروری ہے. ایسا نہیں کہ کسی نے بھی کوئی خواب دیکھ لیا اور کوئی خواب کی تعبیر بیان کرے، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. تو اللہ کے نبی نے منع کیا اس سے، آدمی اپنی من مرضی سے خواب کی تعبیر بتائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو اس کے اندر ایک مہارت رکھتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو مہارت دی، جو بھی خواب دیکھتے لوگ تو اس کی ہو بہت تعبیر بتاتے، اور ایسے ہی چیز سامنے والے کے ساتھ دنیا میں ہو جاتی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں جو ہے خواب کی تعبیر بتائیں گے اور تم پر نعمتیں ہماری تمام کریں گے، مکمل کریں گے، جیسے تم سے پہلے تمہارے والد یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر ہم نے نعمتیں کی، ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر ہم نے نعمتیں کی. ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہ بات جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف الہام کی گئی. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرتیں اللہ رب العالمین نے ان کے واقعے کے اندر بیان کی ہیں. ان کے بھائی جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی دیکھتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے بیٹے یوسف کو بڑی محبت کرتے ہیں اور دوسروں کو محبت نہیں ملتی جو ان کو ملتی ہے. تو ایک مرتبہ یہ ان کے بھائی جو آپس میں
مشورہ کرنے لگے. اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. ان کے بھائی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کہنے لگے دیکھو یہ یوسف جو ہے نا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، یہ دونوں کے دونوں بہت زیادہ محبوب ہیں. احب الی ابینا منا، ہم سب میں یہ دونوں ہمارے باپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سے زیادہ محبت کریں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم طاقتور جماعت ہیں، ہم اتنے لوگ ہیں، ہم مضبوط ہیں، نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، لیکن یہ ان دونوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے والد سری گمراہی میں ہیں، سری گمراہی کے اندر ہیں. تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے دیکھو اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. یہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو ایک کام ہم کرتے ہیں، یوسف کو قتل کر دیں گے، یوسف کو قتل کر دیں گے، یہ دور دراز علاقے میں لے جا کر پھینک دیں گے. جب یہ اپنے ہمارے والد سے دور ہو جائے گا تب کیا ہوگا، یخل لکم وجه ابیکم، تو ہمارے والدین یا ہمارے والد کی جو محبت ہے وہ خالص ہمارے ساتھ ہو جائے گی اور ان کی جو محبت ہمارے پاس آ جائے گی. اب ہمارے والد کی محبت بٹی ہے ان میں اور ہم میں، اگر ہم یوسف ہی کو غائب کر دیں، قتل کر دیں یا دور دراز علاقے میں لے جا کر پھینک دیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے والد ہم سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اللہ سے توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے ہم لوگ. کہتے ہیں وجہ ابیکم تکون من بعدہ قوما صالحین، یہ گناہ کرنے کے بعد جو ہے ہم نیک بن جائیں گے، ہم صالح بن جائیں گے. دیکھیے یہی فکرہ جو ہے آج بھی بہت سارے لوگوں کے اندر ہے. آج بھی بہت سارے نوجوان کیا کہتے ہیں، بھائی ابھی بہت زندگی باقی ہے، گناہ کر لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے، حج یا عمرے پر چلے جائیں گے. تو یعنی لوگ یہ ارادے کے ساتھ گناہ کرتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ جو ہے نظریہ دراصل برادران یوسف کا ہے. یہ جو نظریہ آج بعض لوگوں میں ہے یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہے. انہوں نے یہی کہا پہلے ہم یہ غلط کام کر لیتے ہیں پھر بعد میں نیک بن جائیں گے. ایسے ہی آج جو ہے بعض نوجوانوں کی زبانیں سننے ملتا ہے. تو قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة ان كنتم فاعلين. کہا کہ دیکھو اگر باپ کی محبت حاصل ہی کرنا ہو تو یوسف کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں بلا وجہ قتل کریں گے. ہم ایک کام کریں گے، والقوه في غيابة الجب، بہت ہی دور دراز علاقہ جہاں پر ایسا کنواں ہو، لوگ وہاں آنا جانا کم کریں، رہائش نہ ہو، لوگ وہاں بستے نہ ہو، تو ایسے کنویں کے اندر ڈال دیں گے. اور یلتقط بعض السیارہ، وہاں سے گزرنے والے قافلے یوسف کو اٹھا کر لے جائیں گے، یوسف کو اٹھا کر لے جائیں گے. فلسطین کی بات ہے، فلسطین سے جو ہے لوگ مصر کی طرف جایا کرتے تھے. تو ہم جو ہے ایک بیابان علاقے میں گمنام جگہ پر یوسف کو ڈال دیں گے کنویں میں، اور ہم لوگ جو ہے اس کے بعد آ کر اپنے والد سے کہیں گے کہ یوسف جو ہے گم ہو گئے. کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف انا له لناصحون. تو یہ سب کے سب مل کر حضرت یعقوب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے ابو جان، کیا وجہ ہے کہ تم ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، لا تأمنا علی یوسف، کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے پر یوسف کے معاملے میں ٹرسٹ نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم یوسف کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم بہت خیر خواہ ہیں، ہم اس کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم اس کی اچھائی چاہتے ہیں. یہ حالانکہ سازش رچ ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کے سامنے کیا کہتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم ان کے خیر خواہ ہیں. یہی بات شیطان نے آ کر کہا تھا، کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہا تھا کہ تم اس درخت کا پھل کھا لو، میں جو ہوں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں. یہی جملہ اس نے بھی کہا تھا. تو یہ جو سرکش ہے، سازش رچنے والے ہیں، یہ اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرتے ہیں. تو اس نے بھی آ کر کہا، انہوں نے بھی کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم جو ہے اس کے لیے بہت ہی خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ ہمارے ساتھ گھومے گا، پھرے گا، کھیلے گا، یلعب کھیلے گا، یرتع چرے گا ہمارے ساتھ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہر اعتبار سے اس کی مکمل حفاظت کریں گے. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. حضرت یعقوب نے کہا کہ دیکھو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو لے کر جاؤ اور تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، تم جو ہے بیزی ہو جاؤ اور اس سے
بھیڑیا میرے بیٹے یوسف کو اٹھا کر لے جائے، چھوٹے بچے تھے کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے گا، اٹھا کر لے جائے گا، اور تم اس کی طرف توجہ نہیں دو گے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، بھائیوں نے کہا کہ اے ابا جان ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اتنے ہٹے کٹے نوجوان ہیں، ایک پوری جماعت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھی اگر بھیڑیا اس کو کھا لے یہ تو ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا، یقین دلا رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ بہت انسسٹ کرنے کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ اب یہ لوگ لے کر نکل گئے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ جب یہ لوگ لے کر نکل گئے اور کانسپریسی کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے، اور لے جا کر انہوں نے جو حضرت یوسف کو ایک تاریک کنویں میں، جہاں جو بالکل تاریک ہو، اندھیرا ہو، ایسے کنویں کے اندر انہوں نے ڈال دیا۔ تو اس وقت پھر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کے پاس الہام کیا کہ دیکھو تم عنقریب جو ہے یہاں سے نکالے جاؤ گے، اور تم خود جو ہے ان بھائیوں کو اس واقعے کی رودات آخری وقت میں سناؤ گے۔ تمہارے بھائی تمہارے پاس آئیں گے، وہ تمہیں نہیں پہچان پائیں گے، لیکن تم ان کو ضرور پہچانو گے، تم ان کو پہچانو گے، اور اس واقعے کی یاد ان کو تم دلاؤ گے کہ تم نے بچپن میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تم خود جو ہے ان کو بتاؤ گے۔ وہ لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات کی طرف جو ہے حضرت یوسف کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی کی۔ اب یہ لوگ آئے روتے دھوتے، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، بالکل عشاء کے وقت جو ہے روتے دھوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور آ کر جو ہے حیلہ بہانہ کرنے لگے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے اے ابا جان، ہم حضرت یوسف کو لے کر چلے گئے، اب ہم لوگ ایک جگہ حضرت یوسف کو بٹھا کر ہم لوگ جو ہے کھیل کود میں لگ گئے، ہم لوگ آگے بڑھ گئے۔ ترکنا یوسف عند متاعنا، ہمارے سامان کے پاس ہم نے حضرت یوسف کو چھوڑ دیا، لیکن اتفاق یہ ہوا فاکلہ الذئب کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف کو کھا لیا، حضرت یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یعنی وہی بات جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا اس کو کھا لے۔ دیکھیے بعض اہل علم سے یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یعنی بھیڑیے کھانے کا اندیشہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ظاہر کیا، ان لوگوں کے لیے ایک بہانہ مل گیا، ان لوگوں کو ایک بہانہ مل گیا، اور وہی بہانہ آ کر یہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو ہم لوگ سامان کے پاس حضرت یوسف کو بٹھائے تھے، لیکن ایک بھیڑیا جو ہے آ کر حضرت یوسف کو کھا لیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ تو حضرت یوسف کی قمیص وہ لوگ لے کر آئے، ایک بکری کو انہوں نے ذبح کیا، اور بکری کا خون جو ہے انہوں نے حضرت یوسف کے قمیص میں ڈبو دیا، یا قمیص کو خون میں ڈبو دیا، اور اس قمیص کو جو ہے لے کر آئے، اور آ کر کہنے لگے، اور دیکھیے اللہ کہتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لے کر آئے، جھوٹا خون یعنی حضرت یوسف کا خون نہیں تھا، ایک بکری کاٹ کر جو ہے انہوں نے اس بکری کا خون اس کپڑے کو لگایا، اور وہ لباس وہ قمیص لے کر آئے۔ تو حضرت یعقوب سمجھ گئے، حضرت یعقوب جو ہے سمجھ گئے، اور کہنے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا یہ کہانی تو تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، میں جانتا ہوں یوسف کو کوئی بھیڑیا کھایا نہیں ہے، بلکہ تم جو اپنی طرف سے گھڑ رہے ہو۔ لیکن بیچارے یعقوب علیہ السلام لاچار تھے، بوڑھے تھے، اور کیا کر سکتے، کہنے لگے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، اور اللہ کی ذات سے مدد طلب کروں گا، اور اللہ تعالیٰ جو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، اس لیے کہ دیکھیے انسان کتنا بھی بڑا کرمنل کیوں نہ ہو، کوئی بھی بڑا کرائم کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ کلوز جو ہے ضرور چھوڑتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے بیوقوفی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا شرط تو لے کر آئے، قمیص تو لے کر آئے، لیکن قمیص کو پھاڑنا بھول گئے، قمیص جیسے ثابت تھا ویسے ہی قمیص لے کر آئے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیڑیا بچے کو کاٹ کر ذبح کر کھائے، پورا قمیص جو ہے خون آلود ہو جائے، اور کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے، کہیں سے بھی قمیص جو ہے پھٹا ہوا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری اپنی گھڑی ہوئی کہانی ہے،
تو انسان گڑبڑ میں کرائم کرنے کے بعد جو ہے ایسا پریشان رہ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے جو تدابیر اختیار کرتا ہے اسی کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ دیتا ہے اپنے جرم کی. تو یہ جو ہے جھوٹا قمیص تو لے کر آئے, جھوٹا خون تو لے کر آئے, لیکن قمیص کو پھاڑنا بھول گئے, جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بصارت بھی دے رکھی تھی, بصارت اور بصیرت اللہ نے دے رکھی تھی, سمجھ گئے. تو اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ قافلے والے لے کر جاتے ہیں اور مصر لے جانے کے بعد جو ہے پھر کچھ واقعات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں, وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے اندر بتائے گئے احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.